جو مومنوں کے دلوں کی چٹانوں سے ابھر کر باہر آتا ہے. مقربون. اوہ یہ تو ختم ہی ہو گیا. جی بہت تھوڑا ہے. کہا ان کی تو یہ کیفیت ہے. میں پھر ذرا جلدی کر دیتا ہوں، جلدی گزرنے کو تو جی نہیں چاہتا. ز فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جا اینجاست. سر سے پاؤں تک جہاں بھی میں نگاہ رکھتا ہوں وہ کہتا ہے آگے کیوں جا رہا ہے؟ ساری ارتقائی حسن کی تو یہی ہے، یہیں کھڑا رہو. قرآن کی یہ کیفیت ہے عزیزان من. ز فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جا اینجاست. کہا یہ تو ان کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد اس کے خلاف دوسرے ہیں اجرمو. جرم تو آپ کو معلوم ہے نا، ان کے یہاں بنیادی طور پر دوسروں کے درخت سے پھل کاٹ کے خود لے آنا، یہ ہے جنہیں مجرم ہی نہیں اب قرار دیا جاتا. سب سے زیادہ شریف بھلے وہ ہے. اجرمو ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. کہا یہ عجیب چیز ہے، تم دیکھو گے عجیب چیز. یہ آمنو والے کیا کہتے تھے، کیا کرتے؟ کہتے یہ تھے کہ جان مار کے محنت کرو، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی لے کے آؤ، اپنے لیے کم از کم ضرورت کے مطابق رکھو، اور اس سے زائد جو کچھ بچے دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دو. کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان پاگلوں کو دیکھو کہتے کیا ہے. ان کا جو سردار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے نا، وہ کہتے تھے کہ مجنون، پاگل ہو گیا. وہ تو ہے، ایسے کو پاگل کہیں گے. وہ تو آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی تو مسئلہ ہے نا کہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کی بھی فکر نہیں، اپنا نفع نقصان. اس کا پیمانہ یہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ سارے کا سارا خود رکھے تو یہ بھی ہوش مند ہے. اگر اس میں سے یہ کیفیت ہو جائے کہ کم از کم اپنے لیے رکھے، باقی سارا دوسروں کو دے دے، تو ان کے پیمانے اور ان کے معیار کے مطابق تو یہ پاگل ہے ہی. کہا ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ ہنستے ہیں. یہ دیکھیے کہتے کیا، کیسا عجیب منظر ہے یہ ہنسنے کا. اب بھی اگر سامنے نہیں ہنستے تو پیٹھ پیچھے تو اس سے بھی ہنستے. اگر کہیں اس وقت بھی ہے کوئی دیانت دار جو ان کے سامنے نظر آئے کہ کیا کیفیت ہے اس کی، اپنا کیپٹل لگایا تھا، تھوڑے سے پیسے تھے، دیانت دار بن کے دکان چلائی ہے، سب کچھ لٹ گیا میاں کا، ہنستے. کہ یہ لوگ پھر ہنستے ہیں. کون ہے اجرمو کا لفظ دیکھیے صاحب، جن کی کیفیت یہی نہیں کہ اپنے درخت کا پھل آپ رکھتے ہیں، دوسروں کے درخت کا پھل بھی کاٹ کے اپنے گھر میں لے آتے ہیں. یہ تو یہ ہیں، تو ان پہ کیوں نہ ہنسیں گے کہ جو نہایت محنت سے اپنے ہاں پھل اگائیں، اپنی ضرورت کم از کم پوری کریں، اور باقی سب دوسرے ضرورت مندوں کو لیے دیے دیں. آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے کہتے ہیں، ذرا دیکھنا ان کو. محاکاتی انداز قرآن کا دیکھیے جیزان من. کنکھیوں سے، غمزے سے، اشارے سے کہتے ہیں یہ ہیں وہ جو وہ کہا کرتے ہیں. دیکھیے جان مار کے محنت کرتا ہے، اور آپ دیکھیے پہنا ہوا کیا ہے اس شخص نے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَانْقَلَبُوا فَكِهِينَ. اور جب گھر لوٹتے ہیں تو گھر میں جا کے بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ اس قسم کی ایک جماعت یہاں پیدا ہو گئی ہے بالکل پاگلوں کی. ایک لفظ اور بھی، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، سب سے بڑے غلط راستے پہ تو یہ جا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محنت جان مار کے کرو اور دوسروں ضالون. یہ ہیں جو گمراہ ہیں. خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تمہارے منہ میں ہے یہ بات. لیکن عزیزان من، یہ کون باتیں سمجھے گا کہ واقعی خرد کا تقاضا کیا ہے اور جنون کسے کہتے ہیں. یہ جو جنون ہے حقیقت میں
یہی خیرت ہے. عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی قرآن نے، اقبال نے اس لیے دونوں میں فرض کیا ہے. عقل خود بھی سب اپنے لیے سمیٹنے والا، عقل جہاں بھی دوسروں کو دے دینے والا. یہی فرق ہے قرآن کی تعلیم میں اور یہ جو سیکولرزم یا اس قسم کا اسلام جو ہمارے ہاں رائج ہو رہا ہے ان کے اندر. عزیزان مان، سورہ تطفیف کی آیات 33 پہ ہم آ گئے، 34 سے ہم آئندہ لیں گے. بات وہ بھی وہی ہے، وما ارسلوا علیہم حافظین. اتنی سی بات اور کہہ دوں، مومنین سے کہتا ہے کہ یہ کہنے دو ان کو، ہم نے تمہیں ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ ان کو مار مار کے ٹھیک کرنا ہے. بات ان تک پہنچانی ہے، بات صاف ہے. پھر اس کے بعد ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہنسنے دو ان کو. آگے آتا ہے ابھی وہ دن آئیں گے، قریب ہی آ جائیں گے کہ جب تم ان پہ ہنسو گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. ہمارا کہ مرتا شکریہ. ہمارا شاہ صاحب نے بلایا تھا انکم ٹیکس کا پرابلم، وہ کوئی ڈرافٹ بنایا ہے اس نے ماشاء اللہ نے، اس میں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اٹ از وہ اینیور کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی پبلک انٹرسٹ میں نہ ہو. ہماری انگریزی میں تو یہ لفظ نہیں ملا ہے. انشیور سے وہ بات بنتی نہیں ہے. کہ معنی کیا ہے اس کے؟ انیور ورڈ ہے بلکہ لاء میں انیور ہی لکھا ہے. آپ کے ہاں پھر یہی ان کے ہاں سے بھی جو آیا ہے نا ایکسٹریکٹ، اس میں بھی اینیور لکھا ہوا. اس کے معنی کیا ہے اس چیز کے؟ کہ وہ فنڈ جو ہو ٹو پرووائڈ فار، ایکچولی انیور کا مطلب ٹو پرووائڈ فار. ذرا دیکھ لیجئے گا کہیں ہم اس لفظ کی غلطی میں نہ مارے جائیں گے. آؤ بیٹا، یہ سارا کچھ جو ہم نے کہا ہے نا اس کو یاد رکھنا، تمہارے لیے تھا. ہاں کیسی ہے دیکھیے آپ نے جی سورت ببی حال مبود. اللہ کا شکر ہے درس دینے کے لیے مجھے چاہیے. ہو گئے میر علاؤ الدین جلال سے اٹیک ہو گیا.